Huda for Peace, a light of Deen at every home. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے، اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں، قرآن کریم، احادیث شریفہ، اللہ کے قرآن کا درس اور اللہ کا ذکر کرنا، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جماعت پر، ایسی قوم پر جو ان سارے مقصد کی وجہ سے اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے، حاضر ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرشتے انہیں پروں سے، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور سکینت نازل فرماتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں سکون اور سکینت نازل فرمائے، دلوں میں ہی نہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہماری آل اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور سکینت نازل فرمائے، اللہم آمین۔ حاضرین جماعت، ابھی آپ نے جو نعت سنی ہے حافظ اقبال صاحب حفظہ اللہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مشتمل اشعار تھے، جو سب سے خوبصورت اشعار میں سے میں سمجھتا ہوں ایک ہے۔ جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اور آپ کے لیے نعت لکھی گئی ہے، وہ بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی خوشی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث شریف سنائی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اسے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور آج میں خاص طور پر بہت ہی انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہنے کے بعد بندہ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز اس پہ فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ یہ بنیاد ہے، بلکہ دوسرا پلر ہے اسلام کا، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز کو اس کے مکمل شروط، آداب اور سلیقے کے ساتھ ادا کرنا۔ ظاہری شروط اور آداب آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مکمل طور پر وضو کرنا چاہیے، اور یہ علم ہمیں حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ رہ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے، پھر 3 مرتبہ الگ سے ناک میں پانی لیا جاتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اقرب طریقہ، زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مزمزہ جسے کہتے ہیں اور استنشاق جسے کہتے ہیں، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، آپ وہ ایک ہی پانی سے کریں گے۔ تو آپ نے پانی لیا اپنے چلو میں، ہاتھ میں، اور آپ نے کلی کی، اور آپ نے آدھے پانی سے کلی کیا، اور جو باقی آدھا پانی آپ کے ہاتھ میں بچا ہوا ہے آپ اس سے استنشاق کریں گے، جسے کہتے ہیں کہ ناک میں پانی لینا اور صفائی کرنا، اور اس طرح 3 بار کریں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ۔ لوگوں کو چونکہ زیادہ پتہ ہوتا نہیں ہے، تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی لیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک چیز مجھے بتانا تھا جو عام طور پر ہم سے چوک ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بھول ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو مسح کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسح جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ نماز کے وضو کے لیے جب مسح کرتے تو بالکل یہ جو آپ کا پیشانی کا بالکل شروع کا حصہ ہے، یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے دیں اور بالکل آخر تک، کہاں تک،
جہاں آپ کے بال ختم ہو رہے ہیں گردن کے پاس، گدی جسے کہتے ہیں، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو لے جاتے اور پھر بالکل اسی طرح آپ مسح کرتے ہوئے واپس لوٹائیں گے اپنے ہاتھوں کو۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اہل علم نے اس بات پر بحث کی ہے کہ مسح کتنا کریں تو کافی، مطلب بالوں پہ پانی لگ گیا تو کافی ہے کیا، تھوڑا یہاں سے یہاں تک کیا تو کافی ہے کیا، آدھا سر کیا تو کافی ہے کیا، پونا سر کیا تو کافی ہے کیا۔ اس پر علماء نے بحثیں کی ہیں، علمی چیزیں ہیں، علمی اختلاف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ نے یہاں تک بھی کر لیا تو کافی، بعض لوگوں نے کہا کہ بال پہ تھوڑا پانی لگ گیا تو بھی کافی۔ لیکن ایک چیز میرے اور آپ کے سمجھنے کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، جو مجھ سے سیکھا ہے ویسے کرو۔ اور صحابہ کرام نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیسے کرتے، شروع سر سے لے کر گدی تک لے جاتے اور واپس لے کر آتے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ، فتوے میں کیا ہوتا ہے، اتنا کیا تو کافی ہے، ہمیں فتویٰ نہیں کرنا ہے، ہمیں تقویٰ میں جانا ہے مکمل طور پر۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا اہتمام کرتے اور جو آپ کی سنت کو مکمل طور پر فالو کرنا جسے کہتے ہیں، ہم اسے کریں گے۔ اتنا کرنا کافی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی نے جو کیا، جیسے کیا، جتنا کیا، جب کیا، جہاں پر کیا، ہم ہر اس چیز کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ مکمل طور پر اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ یہ ہو گئی وضو کی بات۔ وضو کے بعد دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں اور اب ہمیں اور آپ نمازوں میں داخل ہوتے ہیں۔ نماز میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب صف کھڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں میں بھی کتنے سبق رکھے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ نماز کے اور فائدے بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا یا اللہ کے نبی چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیتے جب اپنی اپنی عبادتیں کر لو، تمہارا اپنا گھر کافی ہے، تم اگر نماز پڑھ لو، تم وہاں نماز پڑھ لو، تم وہاں نماز پڑھ لو۔ لیکن ایک بات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کے ذریعے سے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے۔ ہماری عبادتیں اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں، بہت ہی خاص طور پر اسے منظم طریقے سے تنظیم دیا گیا ہے، نظم دیا گیا ہے، اس طرح کہ ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر ایک ساتھ وہ عبادت کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے امام نماز پڑھا رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں، ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ ایک امام کے پیچھے ساری جماعت کو مکمل طور پر اسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور اس کا گریٹر اگر آپ دیکھو گے ایک فائدہ اور مقصد، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت بھی ایک امام کے پیچھے اپنی سارے کاموں کو، اپنی ساری چیزوں کو جو ہے کرے گی، جو امام کہے گا وہ کرے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، امام مطلب وقت کا حاکم، وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں بھی امام کی نافرمانی کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی فرمایا، اور جو اب ہم ذکر کر رہے ہیں نماز کی بات، کہا امام کو فالو کرو۔ امام رکوع میں ہے، آپ رکوع کریں گے۔ بہت ساری مرتبہ کیا کرتے ہیں ہم نماز کی کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رکعت چھوٹ گئی ہوتی ہے، امام سجدے میں ہوتا ہے، تو اب ایکسٹرا سجدہ کیوں کرنا، تھوڑا زیادہ ہو جاتا، تو کیا کرتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں امام صاحب ذرا دوسرے رکعت میں بسم اللہ بلکہ آئے تو ہم بھی جو ہے ان کو جوائن کریں گے۔ نہیں، امام جس حالت میں ہے اس حالت میں مجھے اور آپ کو انہیں جوائن کرنا ہے۔ وہ سجدے میں ہے، اللہ اکبر کہیے، سجدے میں جائیے۔ وہ رکوع میں ہے، اللہ اکبر کہیے، رکوع میں جائیے۔ وہ کہیں تشہد میں ہے، اللہ اکبر کہیے، تشہد میں جائیے۔ یہی ہے اتباع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اسے فالو کرنا ہے، اور یہی حسن ہے، خوبصورتی ہے اسلام کی۔ ایک معمولی غلام بھی اگر آ کے کھڑا ہو جائے گا نا، مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ اگر پچھلی صفوں میں بے انتہا تعلیم یافتہ آدمی موجود ہے، زبردست قوت اور طاقت والا آدمی موجود ہے، بہت بڑی پوزیشن کا آدمی بھی موجود ہے، وقت کا بادشاہ بھی اگر موجود ہے، اس کو اس معمولی سے آدمی کی جس کا شاید دنیا کے اندر کوئی اسٹیٹس نہ ہو، اس آدمی کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ ہماری خوبصورتی ہے، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ سلام پھیرنے تک ہم اس کے تابع ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ امام کیا کہتا ہے، صفیں سیدھی کر لیجئے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیجئے، صفوں کے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یلتفت یمینا و شمالا، بحیثیت امام جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ
دائیں طرف دیکھتے، بائیں طرف دیکھتے، دائیں طرف دیکھتے، ہر چیز چیک کرتے کہ صف برابر ہے نہیں، صف ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، صف میں کجی نہیں ہونی چاہیے، صف بالکل سیدھی ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ویسی صف بندی نہیں کرنا چاہتے جیسے کہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں؟ کہا کیسے کرتے ہیں؟ صفیں ان کی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں، یکجٹ ہوتی ہیں، یکساں ہوتی ہیں، سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی، کجی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اور اس کے اندر سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں خلا اور گیپ نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا۔ وَحَاذَوْا بَيْنَ الْأَعْنَاقِ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کندھے سے کندھا بھی ملانا ہے، قدم سے قدم ایسے ملنا ہے۔ مان لیجئے اگر یہ میرے ہاتھ قدم ہے تو قدم سے قدم ایسے ملنا ہے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اور ہم کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ بعض احباب ہمارے ہیں جو 4 انگلیوں کا حساب و کتاب کر کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، یہ 2 پیر ہیں تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، پھیلایا پیر تو اتنا پھیلا دیا، نہیں پھیلایا تو 4 انگلی کا حساب ہے، 4 انگلی میں کیسے کھڑے ہوئے انسان؟ یہ ساری چیزیں فقہی اختلافات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو میرا امام کیا کہتا ہے، میرے محلے کا امام کیا کہتا ہے، مسجد کا خطیب کیا کہتا ہے، پیر کیا کہتا ہے، ولی کیا کہتا ہے، شاہ کیا کہتا ہے، فقیر کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر، سب کا احترام، سب کے لیے رسپیکٹ اپنی جگہ پر، لیکن بات سنی جائے گی کس کی، مانی جائے گی کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جو اپنا جثہ ہے، آپ کی جو اپنی باڈی ہے، آپ کی جو بھی آپ کے جسم کے اعضاء جس طرح ہے، آپ اس کے حساب سے کھڑے رہیے۔ دبلے ہیں تو دبلے رہیے، میڈیم ہے تو اتنا ہی جگہ لیجئے، اگر موٹے ہیں صحت مند ہیں ماشاءاللہ تو تھوڑی سی اور جگہ لیجئے۔ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اچھا خاصا ہٹا کٹا ہوتا ہے، لوگوں نے بول دیا تو ایسے کھڑے ہوتا ہے۔ کھڑے کیسے ہوگا؟ بیلنس کیا ہوگا؟ بس دبلے پتلے احباب ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے جوشیلے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ جوش ایسا رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا پیر لگانا نہیں چاہتا، اب یہ گھستے جاتے ہیں، وہ پیر ہٹاتا ہے یہ اور پیر لگاتے ہیں، وہ پیر اور ہٹاتا ہے یہ اور پیر لگاتے ہیں۔ پیر سے پیر ملانا، قدم سے قدم ملانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لگا رہا ہے تو زبردستی پیر گھسانا بھی اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں۔ سمجھانا، بتانا، نماز کے بعد انہیں بتانا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو اسی کی تعلیم دی۔ تو سب سے پہلی بات، جب صفیں کھڑی ہوں گی مسلمانوں کی تو بالکل سیدھی ہوں گی، کوئی گیپ نہیں ہوگا اس کے اندر، کوئی خلا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صفوں کے بیچ میں خلا ہے، گیپ ہے، تو شیطان اس میں سے داخل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم صفیں سیدھی نہیں رکھو گے اور صفوں میں اس طرح گیپ وغیرہ ہوگا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گیپ سے تمہارے بیچ میں داخل ہوتا ہے اور نمازوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے احباب ہیں جو علم نہیں ہونے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، بیچ میں جگہ ہوتی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ دیکھیے، ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا۔ ایک مرتبہ آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں یا پھر سائڈ میں یہ کہہ کے رکھتے ہیں نہیں میرے مول صاحب کچھ اور بولے تھے، میرے امام صاحب کچھ اور بولے تھے، ہمارا مسلک کچھ اور ہے، ہمارا منہج کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارے خاندان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد ہر چیز کو اٹھا کر سائڈ میں رکھنا ہے، طاق پہ رکھنا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو سننا ہے۔ یہ بہت سمپل فنڈا ہے، بہت سمپل اور سادہ سا نسخہ ہے، اس میں کامیابی ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی اس میں ناکامی۔ ہم اللہ کے نبی، اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ کے سامنے رکھنا پسند کرتے، لیکن زور زبردستی کوئی نہیں۔ بات آپ تک پہنچ گئی، آپ کو اب تک اگر معلوم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہ ایسے کرنا ہے، اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ غفلت برتیں گے، کسی اور کو اللہ کے نبی پر پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے، تو پھر میں اور آپ، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک بات، سجدے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ پوری طرح اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ہے جس طرح کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا ہے جس کے اندر ہمیں اس طرح نہیں رکھنا ہے،
ہمیں ہاتھ ایسے رکھنا ہے، ہماری کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں گی اور مکمل طور پر ہمارا سجدہ ہوگا. اور یاد رکھیے نماز کے طریقے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں سکھایا ہے کہ مردوں کے طریقے میں ایسا نماز پڑھی جائے گی، عورتوں کے طریقے میں ایسی نماز پڑھی جائے گی، کہیں پر بھی نہیں ہے. احادیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال لیجیے، صحیح حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم مردوں کے لیے دی وہی تعلیم عورتوں کے لیے ہے. بہت سارے لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں مینڈک کی طرح. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسا اٹھا کر کیسے بیٹھ کھڑے ہوں. آپ کو پتا ہے کفار اور مشرکین سجدہ کرنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کے جسم کا پچھلا حصہ کیسے اٹھے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جیسا بتایا، اس بات کو ماننا یہ ہمارا کام ہے. آپ موزہ پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، پیتابے جسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ نے موزہ پہنا ہے پیر پر تو آپ مسح کہاں کریں گے؟ اوپر کریں گے یا نیچے کریں گے؟ نیچے کریں گے؟ اوپر کریں گے. کیوں؟ صفائی تو نیچے کرنی ہے نا، شاید دھول ڈسٹ کچھ لگا ہوگا، یہاں کرنی چاہیے. نہیں، دماغ نہیں لگانا ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سارے فائدے بتائے ہیں کہ دیکھو، سوچو، سمجھو، ہر چیز کو جو ہے اس کے پیچھے کا مقصد سمجھو. بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے جب آرڈر آ جائے تو پھر کیا اور کہاں کی بات نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے ملٹری جو سسٹم ہوتا ہے، ایک مرتبہ آرڈر آ گیا پھر کوئی سوال نہیں ہوتا، جواب نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا اوپر آپ کو مسح کرنا ہے تو آپ کو اوپر مسح کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اور یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. تو بالکل ایسی ہی بات میں آپ کے سامنے رکھا. ابھی آپ نے نماز میں، تراویح کی نماز میں دیکھا کہ ہم سے جو ہے چوک ہوئی. کیا چوک ہوئی؟ کہ ایک رکن ہم سے جو ہے چھوٹ گیا. ہم نے رکوع نہیں کیا اور سیدھے ہم سجدے میں چلے گئے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، ظہر یا عصر کی نماز تھی، آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں نماز پڑھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور نماز پڑھائی اور پھر سجدہ سہو کیا. سجدہ سہو کا مطلب وہی جو بالکل آخر میں ہم 2 اور اضافی جو ایڈیشنل ایکسٹرا سجدہ کرتے ہیں وہ 2 سجدے ہیں. مان لیجئے آپ نے 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے اور آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے بھول کر. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب جب آپ کھڑے ہو چکے ہیں مکمل طور پر اور آپ کو یاد آیا تو آپ جہاں پر بھی ہے فوراً کیا کریں گے؟ آپ واپس اپنی جگہ پر آئیں گے اور آپ کیا کریں گے؟ بالکل آخر میں 2 سجدے کریں گے تشہد پڑھنے کے بعد. اور زیادتی اور نقصان میں یہ فرق ہے. مطلب اگر آپ کوئی ایک رکن زیادہ کر دیے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو ہوگا. کوئی چیز کم ہو گئی ہے، رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تشہد پہلا چھوٹ گیا، کچھ ایسا ہو گیا، تو نماز میں سلام کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے میں اور آپ 2 رکعت سجدہ کریں گے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور جب میں اور آپ 2 رکعت سجدہ کرتے ہیں اضافی سجدہ ایکسٹرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سجدہ سہو ہے. ان سجدوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھول چوک ہوئی ہے اسے مکمل کر دیتا ہے. اور یہی میں نے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی تھی اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور نقص ہو سکتی. انسان ہونے کے اعتبار سے غلطی، بھول، چوک اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے میرے اور آپ کے پاس سلیوشن رکھا ہے. یہ ہمارا دین ہی اتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز کے لیے، کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو روزہ رکھوائیں گے؟ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. کوئی اگر عورت ہے وہ اپنے مخصوص ایام اور دنوں میں ہے تو ہم اس پر کوئی زور زبردستی کر کے اسے نماز پڑھوائیں گے؟ نہیں پڑھوائیں گے. اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، اسی کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جہاں جہاں پر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی کمی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سلیوشن ہمیں پہلے ہی دے رکھا ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ بھول ہو گئی تو ہم سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا مان لیجئے زیادہ ہوا ہے تو یہ کرنا ہے، کم ہوا ہے تو بھی سجدہ سہو کرنا ہے. اب آپ کو شک ہے زیادہ ہوا یا کم ہوا، پتہ نہیں، اصلا بھول گیا، ثلاثاً اور رابعاً یہ نہیں پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4 رکعت نماز پڑھی، آدمی بھول گیا تو کیا کریں گے؟ جتنے پر یقین ہے اس پر اکتفا کریں گے.
اگر 3 پڑھا یا 4 پڑھا تو مطلب 3 تو پڑھا ہی ہوگا نا، تو علی الاقل جو ہوگا سب سے کم ہوگا، آپ اس کو اپنے یقین کی وجہ بنائیں گے اور پھر آپ ایک اور رکعت دہرائیں گے۔ مان لیجیے آپ نے 4 پڑھی تھی یا 5 ہو گئی، تو پھر وہ 2 سجدے جو کریں گے وہ اسے 6 بنا دے گا۔ اور اگر مان لیجیے آپ نے 1 رکعت کم پڑھی تھی تو اب وہ 4 رکعت مکمل ہو گئی اور وہ 2 سجدے سہو کے ہیں، اس طرح میری اور آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے کچھ سیکھنے کا ذریعہ بنے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل پہلی تقریرات میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خاص طور پر اتنا علم جو کہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جو ضروری چیزیں ہیں کہ میں اور آپ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، ہماری روزمرہ کی بندگی اور عبادتیں مکمل نہیں ہوگی، اتنا حلال اور حرام جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا میں اور آپ جتنا علم حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت دے گا۔ علم ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے، صرف آپ کو اتنا علم یا معلومات نہیں ملے گی، یہ کوئی صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ علم دین کا خاص طور پر حاصل کریں گے، آپ کی عبادتوں میں سدھار آئے گا، آپ کی عبادتوں میں خشوع و خضوع آئے گا، آپ کی عبادتیں بھی اتنی ہی سنوریں گی، نکھریں گی، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں بہتری کا سامان کرے گا اور راستہ پیدا کرے گا۔ یہ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے، جو بھی اللہ کا بندہ اس علم کے راستے پر چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو سمجھیے میں اور آپ اگر یہاں بیٹھ کر 10 15 20 منٹ اللہ کا دین سیکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے راستہ آسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے علم کے راستے کھولے، اور ان راستوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے اور ہموار فرمائے، اللہم آمین۔ اور دوسری بات، چونکہ بالکل آخری دور میں رمضان کے ہم گزر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے شاید کسی درس میں یہ بات رکھی تھی، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ سارے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ مان لیجئے رمضان بھر میں نے اور آپ نے بہت محنت کی، بہت عبادتیں کی، اور بالکل آخر میں سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے، تو جو آخری عمل ہوتا ہے وہ عمل ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آدمی کی پوری زندگی نیکیوں میں گزر جائے، موت آتے آتے انسان جو ہے اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی زندگی، اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس کا آخری جو نتیجہ ہوگا وہ آخری عمل کی وجہ پر ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ کی محفلوں میں رہے، آپ کی مجلسوں میں شرکت کی، ایسی مجلسوں میں کہ قرآن کریم نازل ہوا کرتا، اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کریم کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر دین کو حاصل کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جنگیں لڑی، ایسی جنگ لڑی کہ صحابہ کرام نے دیکھ کر ایک کو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جنتی ہے، کیونکہ جس انداز میں یہ لڑ رہا ہے، جو جہاد کر رہا ہے، یہ تو جنتی ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کا ایک آدمی اتنا بہترین جہاد کر رہا ہے، آخر کس بات کی وجہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں اس کے پیچھے پیچھے رہا، وہ جہاں جہاں لڑتا ہوا جا رہا تھا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی لڑتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی ہر حرکت کو آبزرو کر رہا تھا کہ آخر یہ کیا کرنے والا ہے۔ جنگ میں لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخم اسے لگے،
تیر کا زخم، تلوار کا زخم، نیزوں کا زخم اور بہت زیادہ زخم لگنے کی وجہ سے ان زخموں کو وہ برداشت نہ کرنے کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو نیزہ چبا کر ختم کر لیا، مطلب خودکشی کی اس نے، اور خودکشی کرنے پر جنت حرام ہو گئی اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو یہی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ جو صحابی تھے، وہ واپس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں پھر سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو بات کہی وہ ہو بہو بعین ہی صادق اور سچی ثابت ہوئی، اور اس نے جو ہے خودکشی کر کر اپنے آپ پہ جنت کو حرام کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہونے کے بعد بھی آخری عمل جو اس کا تھا، اس آخری عمل میں اس نے دین کو اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس کے آخری عمل کی وجہ سے جنت یا جہنم دونوں میں سے کوئی ایک کا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری آخری سانسیں بھی جس عمل پر ہوں گی، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری سانسیں میری اور آپ کی نکلیں تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب ہو جائے، یا میں اور آپ سجدے کی حالت میں دم توڑ دیں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے دم توڑ دیں۔ دعا کیجئے کہ ہمارا جو آخری لمحہ اور لحظہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے حسن خاتمہ لکھ دے، بہترین خاتمہ، بہترین انجام لکھے۔ برے انجام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان کا آخری دور چل رہا ہے۔ اس وقت اور اس دور میں اگر میں اور آپ غفلت اختیار کریں گے تو رمضان کی برکتیں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، مجھ سے اور آپ سے رمضان کی برکتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو آخری وقت میں کیا کرنا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ تو جس طرح میں اور آپ خاتمے پر زیادہ جم کر محنت کریں گے، انشاءاللہ رمضان کی ساری برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں اور آپ جو بھی یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم یہاں پر جمع ہو کر جو بھی درس، تقریر، بیان، وعظ اور نصیحت کی شکل میں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے سب سے پہلی بات اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرے اور آپ کے جذبوں میں خلوص اور اخلاص عطا فرمائے۔ دکھاوا، ریاکاری، شہرت، نام حاصل کرنے کے جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو اور سینوں کو پاک و صاف فرمائے۔ اور جو لوگ بھی یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، مصلی سے لے کر ممبر پہ لے کر صفوں میں یہاں وہاں تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ سے ہماری پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے۔ ٹیم کا مطلب ہر ایک آدمی، یہ مائک درست کرنے والا بھی، وہاں پر کیپچر کرنے والا بھی، یہاں تک کہ ہر ایک کام، مصلیوں میں سے جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے اجر و ثواب جو ملتے ہیں انہیں اس کی پوری فہرست دکھائی گئی۔ اور عزت علیہ اجور الامم، امتوں کو، قوموں کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کی پوری فہرست دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے اندر اللہ کے رسول کیا دیکھے؟ مسجد کے اندر ایک تنکا اٹھا کر، ایک تنکا، ایک ذرہ کسی نے مسجد میں سے اٹھایا اور اس کی صفائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی وہاں مینشن کیا۔ مجھے مینشن کرنے کی ضرورت ہے؟ بھئی آپ کیا کیے، آپ کیا کیے، آپ کیا کیے کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ بے فکر رہیے، اللہ نوٹ کر لیا۔ میں بھول جاؤں گا انسان ہونے کی حیثیت سے، شاید میں ناشکرہ ہو جاؤں، میں آپ کے کسی احسان کا بدلہ نہ چکاؤں، اللہ دیکھنے والا ہے یا نہیں، اللہ جاننے والا ہے یا نہیں، اور میں اور آپ کس سے بدلہ چاہتے ہیں؟ اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کسی کی مدد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے تو مومن کیا کہتا ہے؟ تم سے مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ شکورا، مطلب شکریہ بھی ادا مت کرو مجھے، تھینک یو بھی مت بولو آپ۔ کیوں؟ مجھے آپ سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اتنی مدد کرا با، تھینک یو تک نہیں بولا انہوں، شکریہ تک نہیں بولا۔ کس سے چاہتے ہیں بدلہ؟ شکریہ بندے کا چاہیے یا اللہ کا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ کیا ہوگا؟ ایسے قبول کرے گا کہ خزانے لٹا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ شکایت میرے اور آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے،
مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے میرا اور آپ کا لگاؤ رکھنا ہے۔ تو جو لوگ بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے مسجدوں میں آنے والے جو لوگ ہیں انہیں رحمان کے مہمان سمجھ کر ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں ہماری سعادت، ہماری خوش نصیبی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے ہم کچھ خدمت کروا رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی موٹی جو بھی چھوٹی موٹی سہولت ہے وہ ہم پرووائڈ کرنے کی یا انہیں میسر کرنے کی، فراہم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت ہی مبارک راتیں ہیں، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ جو بھی جیسی بھی پریشانیوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی پریشانی دور فرمائے، ہر ایک کا مسئلہ حل کرے، ہر ایک کی تکلیف دور فرمائے۔ جس قسم کی بھی پریشانی میں کوئی انسان مبتلا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہر ایک کی مسائل کو دور فرمائے، ہر ایک کی پریشانی کو، ہر ایک کے بوجھ سے اسے آزاد کر دے، ہر ایک کی فکر سے، مصیبت سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، تفکرات سے، فکر مندیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو خالص فرمائے، اور مکمل طور پر ان کو ان کی مرض کی، بیماری کی، تکلیف کی، مصیبت کی، آلام کی، رنج کی، غم کی، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی، روحانی ہر طرح کی دوا اور شفا، حل اور سلیوشن عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ کچھ بکھری مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ چھوٹی موٹی باتیں رکھی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔ بیچ میں اگر کوئی بھی وقت اور کو موقع ملتا ہے، دعا کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، خالی نہ بیٹھیے، شاید اس وقت میں میری اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لوگوں، ماں باپ کے حق میں خاص طور پر، اساتذہ کے حق میں، محسنین کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، دوست و احباب کے حق میں، ساتھ میں بیٹھنے والے صفوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کے حق میں، ہر ایک کے حق میں، اور پھر ساری امت کے حق میں، سارے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، مجھے اور آپ کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔